على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 7 نومبر بروز سوموار بعد نماز عشاء 2022 کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 9 تک جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل پہرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ عطا امر اللہ، قریب آ گیا ہے حکم الہی، یعنی اللہ کا حکم قریب آ گیا ہے۔ فلا تستعجلوہ، اس کے لیے عجلت نہ کرو، یعنی جلد بازی نہ کرو۔ کون سا حکم قریب آ گیا ہے؟ یہاں تھوڑا سا غور فرمائیں گے تو کھل کر نکھر کر بات سامنے آ جائے گی۔ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ لاؤ وہ عذاب، یہ اسپیکر بیٹا بند کر، لاؤ وہ عذاب جو دوسری قوموں پر آیا ہے ہم پر کیوں نہیں آتا؟ تو ہر بدبخت کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ جب آپ اس کو سمجھائیں ڈرائیں تو وہ کہتا ہے میں ڈرنے کو تیار، جو کرنا کر لو، ہم تو یہی کریں گے۔ تو مشرکین مکہ یہی کہتے تھے کہ وہ عذاب لاؤ، کہاں ہے تمہارا عذاب؟ تو اس پر یہ آپ اگر فٹ کرنا چاہیں تو معنی یہ بنے گا کہ فکر نہ کرو، وہ قریب آ گیا ہے۔ فلا تستعجلوہ، اب تمہیں جلدی کرنے کی ضرورت ہے نہیں۔ 13 سالہ مکی دور تو اسی کشمکش میں گزرا ہے۔ جب سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو دوسرے سال ہی بلکہ پہلے سال کے اینڈ پر ہی غزوہ بدر پیش آ گیا، اور غزوہ بدر میں یہ ذلیل و خوار ہو گئے۔ تو غزوہ بدر میں جو ان کی ذلت بنی ہے تو سمجھ لو وہ اللہ کا عذاب آ گیا۔ پھر آگے بھی ہر جنگ میں یہی ہوتا رہا ہے۔ ایک معنی تو یہ ہے۔ اور عطا امر اللہ فلا تستعجلوہ، اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے تھے لاؤ قیامت، تم کہتے ہو قیامت والے دن حساب دینا ہے، جواب دینا ہے، کدھر ہے وہ قیامت؟ لاؤ نا جی، ابھی لاؤ۔ تو اس پر اللہ نے فرمایا کہ قیامت آ چکی ہے، مگر اس کا ظہور کب ہونا ہے، آغاز کب ہونا ہے، وہ مجھے پتہ ہے، اور ہو کر رہے گا۔ عطا امر اللہ، تم سمجھو کہ اللہ کا حکم آ گیا ہے۔ بولو کہ سمجھو کہ اللہ کا حکم آ گیا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فلا تستعجلوہ، تمہیں عجلت کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ جو چیز طے شدہ ہے، جس نے ہو کر رہنا ہے، اس کو دور سمجھنا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ جیسے ہم سب نے مرنا ہے، ہم سب نے مرنا ہے، اب سمجھ لو کہ موت قریب ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں۔ تو یہ ہے اس کا مسئلہ۔ فلا تستعجلوہ، جلدی کیوں مچا رہے ہو؟ سبحانہ، پاک ہے اللہ تعالی، وتعالی عما یشرکون، اور برتر ہے اس شریکوں سے، اس شرک سے جو یہ کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ کی ذات تو بڑی بلند ہے، اور تم یہ گرے پڑے بت بنا کر ان کو اللہ کا شریک بنا رہے ہو۔ اللہ تعالی برتر ہے اس شرک سے جو یہ کر رہے ہیں، جو وہ کر رہے ہیں۔ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ، اتارتا ہے فرشتوں کو روح یعنی وحی کے ساتھ، من امرہ، اپنے حکم سے۔ اب یہاں روح وحی کو کہا جا رہا ہے، کیوں کہ روح سے جیسے بدن کو زندگی ملتی ہے، وہی والی روح سے مردہ دلوں کو زندگی ملتی ہے۔ جیسے روح سے ہمارا جسمانی بدن قائم ہے، اسلامی روح سے یعنی وہی والی روح سے سمجھ لو کہ ہماری قبر کا نور قائم ہے، ہماری حشر کی کامیابی قائم ہے، ہماری جنت کی کامیابی قائم ہے۔ اس لیے فرمایا ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ، وہ اتارتا ہے فرشتوں کو روح یعنی وحی کے ساتھ، من امرہ، اپنے حکم سے، علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ یعنی ان کا ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ آپ کو نبی کیوں بنایا معاذ اللہ،
کسی امیر کو کیوں نہیں بنایا؟ کسی دولت مند کو کیوں نہیں بنایا؟ رئیس کو کیوں نہیں بنایا؟ تو اس کا جواب آ رہا ہے کہ اعلیٰ من یشاء من عبادہ، وہ اپنی مرضی سے جس بندے پر چاہتا ہے وہی نازل فرما دیتا ہے۔ اللہ نبی بنانے میں تمہارا پابند ہے کہ پہلے تم سے پرمیشن لے پھر نبی بنائے، ایسا تو نہیں ہوگا۔ انذروا، اور نبی اللہ تعالیٰ کیوں بناتا ہے، کیوں وہی نازل فرماتا ہے، انبیاء کو کیوں بھیجتا ہے؟ کہ وہ خبردار کرے لوگوں کو، کس بات پہ؟ ڈرائے لوگوں کو، کیا؟ انہ لا الہ الا انا، کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے میرے، سبحان اللہ، انا فتقون، تم بس مجھ ہی سے ڈرو اور کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں فتقون کا مطلب، ڈر کا مطلب یہ ہے کہ کفر چھوڑ دو، اللہ سے ڈر کر شرک چھوڑ دو۔ خلق السما، اب اللہ تعالیٰ نے یہ دلائل دینے کے بعد اب زمین آسمان کے اللہ دلائل دے رہا ہے، آفاقی دلائل۔ خلق السماوات والارض بالحق، اس نے پیدا فرمایا ہے آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بنایا ہے، اس میں سے کوئی غلطی نکال سکا نہیں، اور انشاءاللہ کوئی نکال بھی نہیں سکے گا۔ اللہ ہی نے زمین کو پیدا فرمایا ہے اور حق کے ساتھ پیدا فرمایا ہے۔ تعالی عما یشرکون، وہ برتر ہے اس شرک سے جو یہ کر رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ انسان کو کچھ اور انفسی دلائل کے بعد، آفاقی دلائل کے بعد انفسی دلائل دے رہا ہے کہ خلق الانسان من نطفہ، اس نے پیدا فرمایا ہے انسان کو نطفہ سے۔ بولو جی، کس سے پیدا فرمایا ہے؟ نطفہ سے، پانی کے قطرے سے، ٹپکتے ہوئے قطرے سے۔ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ، پس اب وہ بڑا جھگڑالو بن گیا ہے۔ خصیم مبالغے کا صیغہ ہے کہ جھگڑتا بہت ہے، بحث بہت کرتا ہے، اور اپنے دیکھو اللہ کہہ رہا ہے تم ایک پانی کے قطرے کی پیداوار ہو۔ اب کوئی اپنے آپ کو قطرے کی پیداوار سمجھتا ہے؟ جس کو چھیڑ کے دیکھو کوئی نہ کوئی شے بنا ہوا ہے، جھگڑنے کو بڑے تیار ہے، اور جھگڑتے جھگڑتے اب نبیوں سے جھگڑنا شروع کر دیا ہے، اللہ سے جھگڑنا شروع کر دیا ہے ظالموں نے۔ اور آج بھی جو جھگڑنے والے ہیں وہ قرآن سے جھگڑ رہے ہیں، صحابہ کرام سے جھگڑ رہے ہیں۔ 1400 سال کے بعد وہ آج بھی یہ نعرہ اٹھا رہے ہیں جی او کیوں لڑائی ہوئی جی حضرت علی کی اور حضرت امیر معاویہ کی۔ تو ہم کہتے ہیں بھی 2 ٹکے کے انسان، تجھے کس نے چودھری بنایا ہے محمد کے صحابہ پر؟ صحابہ کا فیصلہ اللہ نے قرآن میں کر دیا ہے، سرکار نے اپنی میٹھی زبان سے کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا جی، والانعام خلقها لکم فیہا دفع ومنافع ومنها تاکلون، نیز اس نے جانوروں کو پیدا کیا ہے تمہارے لیے۔ والانعام، اس نے جانوروں کو پیدا، خلقها لکم، تمہارے لیے۔ تو جانوروں کو اللہ نے کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ ہمارے لیے، انسان کے لیے۔ اور فیہا دفع، گرم لباس بھی، ومنافع، دیگر فائدے بھی ہیں۔ جانوروں کی کھال سے کمبل بن رہے ہیں، کھیس بن رہے ہیں، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اس سے تم یہ نفع بھی اٹھا رہے ہو، ومنافع، اور دیگر فائدے بھی اٹھا رہے ہو، ومنہا تاکلون، اور تم اس کا گوشت بھی کھا رہے ہو جانوروں کا۔ تو یہ جانور میں پیدا اللہ فرما رہا ہے کر کے تمہیں عطا فرما رہا ہوں، اور تم اس سے سارے فائدے اٹھا رہے ہو۔ تو دیکھیے جانوروں کے سینگ بھی کام آ رہے ہیں، انسانوں کے جانوروں کے کھر بھی کام آ رہے ہیں، جانوروں کی کھال بھی کام آ رہی ہے، حتیٰ کہ جانوروں کی آنتوں سے دوائیاں بن رہی ہیں، تو ہر چیز تو کام آ رہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جانوروں کا ایک فائدہ اور بتا رہا ہے، وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ، اور تمہارے لیے اس میں زیب و زینت بھی ہے، تمہارے لیے ان میں زیب و زینت بھی، یعنی جس کے دروازے پر اب تو یہ ماحول چینج ہو گیا جی، شہری کلچر آ گیا، گاؤں میں بھی گاؤں نہیں رہ گئے۔ پہلے ایک ایک ذمہ دار کے دروازے پر 100 بھینسیں ہوتی تھی، 100 گائیں ہوتی تھیں، بکریوں کے ریوڑ ہوتے تھے، ایڑ ہوتے تھے، اور اونٹوں کی قطاریں ہوتی تھیں، اور جو بڑا ذمہ دار ہوتا تھا 20-25 اس کے دروازے پر گھوڑے بھی باندھے ہوتے تھے، گھوڑوں سے پتہ چلتا تھا بہت بڑا ذمہ دار ہے، تو وہ بڑے اچھے لگتے تھے اور ہر بندہ فخر کرتا تھا۔ اچھا اللہ کہہ رہا ہے کہ تریحون وحین تسرحون، جب تم شام کو چرا کر انہیں گھر لاتے ہو اور جب تم صبح انہیں چرانے کے لیے لے جاتے ہو۔ اب جب
80-90 جانور نکل رہے ہیں اور 80-90 جانور گھر میں داخل شام کو واپسی پر ہو رہے ہیں، تو یہ منظر زمینداروں کو بڑا اچھا لگتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے میں نے تمہارے لیے ان کو زیب و زینت بھی بنا دیا ہے۔ اور ایک فائدہ اور ہے جانوروں کا، وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، اور یہ جانور اٹھا لے جاتے ہیں تمہارے بوجھ، إِلَىٰ بَلَدٍ ان شہروں تک، لم تکونوا بالغیہ الا بشق الانفس، کہ جن شہروں تک اگر تم خود ان تک سامان پہنچا سکتے، الا بشق الانفس، مگر بڑی سخت مشقت کے بعد۔ اگر جانور نہ ہوتے اور تمہیں سامان اٹھا کے لے جانا پڑتا تو بڑی مشقت پڑتی، لے تو تم جاتے پر بڑی مشکلوں سے۔ تو جانوروں کا ایک فائدہ یہ ہے کہ وہ تمہارا بوجھ اٹھا رہے ہیں، بوجھ اٹھانے کے کام آ رہے ہیں۔ ان ربکم لرؤوف الرحیم، بے شک تمہارا رب بڑا مہربان ہے اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جانوروں پر آپ غور کریں تو سورۃ العادیات میں اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی قسمیں اٹھائی ہیں، ان کے سانس لینے کی قسمیں اٹھائی ہیں، ان کے دوڑنے اور ہانپنے کی قسمیں اٹھائی ہیں۔ پھر وہ دوڑتے ہیں نا پتھروں پر تو چنگاریاں نکلتی ہیں نا پاؤں سے، اللہ ان چنگاریوں کی بھی قسمیں اٹھا رہا ہے۔ جانوروں کی وفا دیکھو اور پھر اپنا کمپیریزن کرو کہ کیا تم جانور کے جتنی وفا کر رہے ہو رب تعالیٰ سے؟ جانور جس کا ہم نے تمہیں مالک بنایا ہے وہ تمہارے ساتھ کیا کر رہا ہے، اور تو بندہ ہو کر رب کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ والخیل والبغال، اور اس نے پیدا کیے ہیں تمہارے لیے گھوڑے، والخیل گھوڑے پیدا کیے ہیں، والبغال اور کھچر پیدا کیے ہیں، والحمیر اور کھوتے پیدا کیتے ہیں، پنجابی سے کہہ لو حمیر کھوتے نو کہتے ہیں نا، اس نے تمہارے لیے گھوڑے پیدا کیے ہیں، والبغال خچر پیدا کیے ہیں، والحمیر اور گدھے پیدا کیے ہیں۔ کیوں؟ لترکبوہا وزینہ، کہ تم ان پر سواری کرو اور کچھ تمہارے لیے زینت بھی ہیں۔ بے شک بولو کچھ تمہارے لیے زینت۔ اب یہ دیکھو بار بار زینت کا لفظ آ رہا ہے، کیوں؟ ہر انسان میں حسن کی طلب ہے، ہر انسان میں خوبصورتی کی ایک کشش ہے، تو اللہ کہتا ہے جانور بھی خوبصورت رکھو۔ تو جب تمہاری یہ خواہش ہے کہ تم کوئی بھی سواری اور کوئی بھی جانور خوبصورت بدصورت نہیں لیتے تو اللہ کے سامنے بھی تو خوبصورت رہو نا۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ دیکھا جائے تم میں سے اچھے اور خوبصورت عمل کون کرتا ہے۔ تو فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور پیدا فرمائے گا ایسی سواریاں جن کو تم نہیں جانتے۔ یہ تو کچھ بتا دی نا، مطلب گھوڑے کی بتا دی، خچر کی بتا دی، اور جناب کھوتے کی گدھے کی بتا دی، اونٹ کی بتا دی، مگر اللہ کہتا ہے میرے بندو وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، وہ بھی سواریاں پیدا کروں گا جن کو ابھی تم جانتے نہیں ہو۔ اب اس میں ہیلی کاپٹر بھی آ گئے، لینڈ کروزر بھی آ گئی، اور سائیکل بھی آ گئی، موٹر سائیکل بھی آ گئی۔ وہ ساری سواریاں جو آج پیدا ہو رہی ہیں، اس آیت میں اشارہ دے دیا کہ میں وہ سواریاں بھی تمہیں عطا کروں گا جن کو تم ابھی جانتے نہیں ہو۔ اب نہ جانے قیامت تک اور کون کون سی چیزیں پیدا ہوں گی، ہم نہیں جانتے، اللہ سب جانتا ہے۔ بے شک بے شک۔ اب یہاں بڑا مسئلہ ہے، بعض وہ مسلمان خاص کر وہ جو کیا کہتے ہیں سیکولر طبقہ ہے نا جی، مذہب سے بیزار، وہ یہ بڑی باتیں اٹھاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی آدمی کو کہہ دو نا بھی سیدھے ہاتھ سے پانی پیو، ہوا میرے ساتھ، یا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ بھائی، الٹے ہاتھ سے کھانے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پہ میں نے ایک بندے کو کہا کہ تمہارا جو لیڈر ہے وہ نماز میں بایاں ہاتھ اوپر رکھ رہا تھا اور دایاں نیچے۔ نماز پڑھ رہا ہے۔ چلو تسی ناراض نہ ہویا جی، میاں محمد نواز شریف دی گل ہے، اس کا بایاں اوپر تھا اور دایاں نیچے تھا، تو وہ چونکہ بندہ نون لیگ کا تھا، اس کو غصہ آ گیا، کیا لگا مولوی صاحب دنیا چاند تے پہنچ گئی ہے، تسی ہاتھ تھلے تے اتے والی لڑائی نہیں مکائی۔ اور کوئی سمجھ آئی آپ کو؟ اب جیسے میں نے کل کہا کہ خان صاحب عمران خان صاحب نے جتنی بار پانی پیا ہے بائیں ہاتھ سے پیا ہے، پکڑتا دائیں ہاتھ سے ہے، پیتا ہاسپٹل میں جو اس نے پریس کانفرنس کی ہے نا، دونوں ٹانگوں پر پلسٹر لگا کر،
ہاسپٹل تو ہے کینسر کا، پر وہاں ہڈیاں بھی جڑ رہی ہیں نا بھائی، تو وہ ہڈیوں کے وہ لگا کر دائیں ہاتھ سے پانی پکڑتا ہے، پیتا بائیں ہاتھ سے، اور ریاست مدینہ بنانے جا رہا ہے۔ تو اب آگے سے کیا جواب؟ وہ جی دنیا چند تے پہنچ گئی ہے، تسی سیدھے پٹھے آدھی لڑائی نہیں چھڑی مولویاں نے، تسی گٹے اونچے کرو جی، شلوار اونچی کرو، چادر اونچی کرو، او مولوی وہ چاند پہ پہنچ گئے۔ اب ہم ان سے جواب میں کہتے ہیں کہ بھائی وہ جو چاند پہ پہنچے ہیں تو وہ الٹے ہاتھ میں کھانے کی وجہ سے پہنچے ہیں؟ نہیں سمجھے؟ ہم کہتے ہیں کہ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، اور عیسائی کھاتا ہے الٹے ہاتھ سے۔ تو آپ بتائیے کہ وہ جو اوپر پہنچے ہیں چاند تک، یا انہوں نے اتنی ترقی کر لی ہے، وہ ذہانت سے کی ہے یا الٹے ہاتھ سے کھانے کی وجہ سے کی ہے؟ کیوں جی؟ ایک بات اور، الٹے سیدھے کی تقسیم صرف مسلمانوں میں نہیں ہے، ان میں بھی ہے۔ کبھی کسی سائنسدان نے الٹی شرٹ پہنی ہے کہ سیدھی الٹی میں کیا فرق ہے، میں الٹی پہن لوں؟ کبھی کسی سائنسدان نے الٹی پینٹ پہنی ہو کہ کیا فرق پڑتا ہے جی، سیدھے سیدھے الٹے کے سب قائل ہیں۔ یہ صرف مذہب سے بیزار اور بدبخت لوگ ہیں کہ جب نبی کی سنت بتائی جائے تو فوری کہ جی تو ہاتھوں کے پیچھے پے ہو، سیدھا کر لو تو پٹھا کر لو، گٹے ننگے کر لو تو نہ کرو۔ ہاں، کبھی امریکن جرنل نے انڈیا کے جرنل کی وردی پہنی؟ بھائی تھوڑا سا تو بول دو۔ نہیں۔ کبھی کسی انڈین جرنل نے پاکستان کے جرنل کی وردی پہنی؟ نہیں۔ تو یہ وردیوں کا بھی مسئلہ ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جب مسجد میں آؤ تو محمدی لباس پہن کر آؤ نا، محمد کی وردی کی بھی تو کوئی شان ہونی چاہیے جناب۔ یہاں پینٹو شرٹو کیوں پہن کے آتے ہو؟ جو ٹراؤزر پہنتا ہے اور پینٹ پہنتا ہے، یا تو وہ اوپر شرٹ اتنی پہنے کہ جو گھٹنوں تک چلی جائے اور یہ سارے حصے کور ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں، آ جاؤ پینٹ میں۔ پر جو نہیں پہنتا تو وہ آگے سے بھی ننگا ہے اور پیچھے سے بھی، اور آ گئے یہ ماں کے ننگے نماز پڑھنے، پیچھے سے مام دے چل مولوی دے بیٹا کر دیتا کہ یہ پیچھے پا کے پڑھ لی نماز، اور ننگے ہیں یہ شرن۔ کیا فرمایا میرے نبی پاک نے کہ میری امت میں ایسا زمانہ آئے گا کہ عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، کیونکہ وہ اتنا چست کپڑے پہنیں گی کہ بدن کے ہر حصے کو ظاہر کیے بیٹھی ہوں گی، اور جب بدن کے حصے ظاہر ہو گئے تو پھر کپڑے پہننے اور نہ پہننے برابر ہو گئے نا، وہ تو ننگی ہے اور یہ بھی ننگا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں حضور پاک کی ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تو میرے معزز سامعین، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، وہ جو عیسائی یہودی ترقی کر رہے ہیں یا کرتے رہیں گے، انہوں نے تورات سے ترقی نہیں کی۔ تورات بھی مذہبی کتاب ہے، قرآن بھی مذہبی کتاب ہے۔ ظالموں، انہوں نے لوٹا نہیں ہے، انہوں نے تمہاری طرح خیانتیں نہیں کی ہیں، اس لیے ترقی کر گئے۔ عقل کا میدان ہے، عقل رب نے تمہیں بھی دی ہے، علم تمہیں بھی دی ہے، لگاؤ اس طرف، تم بھی ترقی کرو۔ مذہب کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ تو چلیے جی، اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں پیدا کر کے دیے ہیں گھوڑے، خچر، گدھے، لترکبوہا، کہ تم سواریاں کرو، وزینتاً، اور تمہارے لیے زینت ہے، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، پیدا فرمائے گئے ایسی سواریاں جن کو ابھی تم جانتے۔ اگر یہ سارا کچھ اللہ اس دن پیدا کر دیتا نا، پہلے پیدا کر دیتا، تو لوگوں کی سمجھ میں باتیں نہیں آنی تھی، وہ سائنس وائنس کو نہیں جانتے تھے نا۔ اب اللہ پیدا کر رہا ہے، کیونکہ بندے کی فطرت ہے، وہ جس چیز کو جانتا نہیں اس کو مانتا بھی نہیں ہے۔ اگر اللہ اسی وقت ذکر کر دیتا تو کہ بھائی جہاز بھی آئیں گے، ہیلی کاپٹر بھی آئیں گے، گھروں میں گیزر بھی لگیں گے، سوئی گیس بھی آئے گی، بجلی بھی آئے گی، آنی تو اپنے ٹائم پر تھی نا، مگر انہوں نے ماننا نہیں تھا۔ جن کے دور میں چیزیں نہیں تھیں انہوں نے کہا یہ قرآن میں کیا آ گیا؟ تو ایک جملہ دے دیا، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ وہ بھی پیدا کرے گا جو تم جانتے نہیں ہو۔ آپ یقین کریں کہ ساری چیزیں لوہے سے بن رہی ہیں، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، لوہا نازل کرنے والا بھی تو اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ جس دماغ سے یہ چیزیں بن رہی ہیں اس میں عقل دینے والا بھی تو اللہ ہی ہے، اصل چیز تو پھر اللہ ہی ہے نا۔ اچھا جی، اب مقصد کی بات آ گئی، وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم ہے، اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے راہ راست کو دلائل سے واضح کر دینا، یعنی سیدھے راستے کو واضح کر دینا، یہ اللہ کے ذمے ہے۔ اللہ سیدھا راستہ واضح کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور ان میں غلط راہیں بھی ہیں،
آگے سنیے، وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا، اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت پر نہیں۔ اللہ کہتا ہے وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، غلط راستہ بھی وعدے کر دیا اور صحیح راستہ بھی۔ واجب ہے۔ اب تم اپنی مرضی سے آؤ، میں تمہیں زبردستی ہدایت نہیں دوں گا، دلائل دے دی ہیں، قرآن دے دی ہے، پیغمبر بھیج دیے ہیں، آؤ اپنی عقل سے کلمہ پڑھ کے آ جاؤ، راستہ واضح ہے، اما شاکرا و اما کفورا، تم چاہو تو کفر کر لو، چاہو تو شکر کر لو، تمہاری مرضی ہے۔ اچھا آپ بتائیں، اگر اللہ چاہتا کہ جو نماز نہیں پڑھنے آئے وہ سارے الٹے لٹک جاتے فجر تک، تو فجر دی کسی نے چھڑنی سی؟ بھائی بولو، تھوڑا سا بولو نا۔ اگر اللہ سارے بے نمازیوں کو الٹا لٹکا دے، مولوی تو کر نہیں نہ سکتا ایسا، اگر اللہ کر دے، طاقت تو ہے نا، تو انشاءاللہ فجر میں سے کوئی ناگاہ نہیں ہوتا، نہیں کرتا۔ یا آپ یہاں ماشاءاللہ 5 کلو چینی رکھ دیں، ٹھیک ہے، یا چلو امریکہ دا ویزا رکھ دیو کہ جڑا فجر پڑے گا انہوں امریکہ دا ویزا۔ 80 سال کے بڈھے جو بڑے بیمار ہیں نا، گلیوں میں مٹر گشت کر رہے ہیں، وہ بھی چھلانگے مارتے آئیں گے، وہ بھائی نماز پڑھنی ہے، 5 کلو چینی کا پیکٹ ملے گا جی، گھی ملے گا، آئل ملے گا، اور چلو جی ویزا ملے گا۔ ایک تو اللہ تعالیٰ اس طرح کسی سے نماز پڑھوانا پسند کرتا نہیں ہے، اور وہ جو اللہ لٹکائے صبح تک اور کوئی بے نماز نہ رہے، اللہ کہتا ہے یہ سودا بھی مجھے پسند نہیں ہے، جس نے آنا ہے میری رضا کے لیے آؤ، میرے محبوب کی غلامی کے لیے آؤ نا۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے فرمایا اگر میں چاہتا تو سب کی زبان پہ کلمہ جاری کر دیتا، پر میں زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بناتا جی۔ تو لہداکم اجمعین، سب کو ہدایت دے دیتا، مگر ہدایت کے لیے میں نے پیغمبر بھیج دیا ہے، رابطے ضابطے واضح کر دیے ہیں، اب جو ہدایت پہ آئے گا اس کو سب کچھ مل جائے گا، جو نہیں آئے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ تو یہ ہے اصل مقصد، اور یہ آج 9 آیات مکمل ہو گئی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل والی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں بچنے والی باتوں سے محفوظ فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔